بھارت کو چاروں شان چت اور اس کے ہوش اڑانے کے بعد اب پاکستان حالات اپنے معمول پر لے آیا ہے، لیکن یہ بھی واضح رہے کہ اگر آئندہ بھارت نے کسی بھی قسم کی کوئی مس ایڈونچر کی کوشش کی تو پھر جو ہوگا مودی آپ نے اس کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد نے کہا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی ایک جارحانہ کشیدگی تھی جس کی شدت کو اب کم کر دیا گیا ہے۔ روئٹرز کو انٹرویو دیا انہوں نے اور اس میں کہا کہ پہلے پاک بھارت کشیدگی متنازع علاقے تک محدود رہتی تھی، اس بار کشیدگی بین الاقوامی سرحد تک پہنچ گئی تھی۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اس تنازع کے دوران جوہری ہتھیاروں کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک خطرناک صورتحال تھی۔ لیکن اب پاکستان اور بھارت تقریباً 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ گئے ہیں اور دونوں ممالک سرحد پر افواج کی تعداد میں کمی لا رہے ہیں۔ ادھر ناظرین، مودی شکست کے زخم چاٹ کر ذہنی توازن تو کھو بیٹھا ہے اور ہوا میں اپنے 6 طیارے پاکستانی فائٹرز کے ہاتھوں زمین بوس کروانے کے بعد اب بخلائے سے بیانات دے کر خود کو اور اپنی عوام کو احمقوں کی جنت میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اپنا راگ الاپ رہے ہیں کہ آپریشن سندور جو ہے نا وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ لیکن مودی کا یہ بیانیہ بھارتی عوام تو کیا، ان کی اپنی جماعت یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی، اس کے کئی رہنما بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بی جے پی کے سابق صدر اور سینئر رہنما سبرامنین سوامی نے تسلیم کر لیا ہے کہ حالیہ لڑائی میں پاکستان نے بھارت کے 5 جنگی طیارے گرا دیے۔ ناظرین، بات یہاں تک محدود نہیں ہے۔ جس ناکام آپریشن سندور کو جاری رکھنے کی ڈینگیں مار رہے ہیں نریندر مودی، اسی آپریشن سندور کا لال رنگ بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کے تہلکہ خیز بیان نے دفاعی معاہدوں کی کرپشن کا راز فاش کرتے ہوئے آپریشن سندور کا جنازہ یہ کہہ کر نکال دیا کہ کوئی بھی دفاعی پروجیکٹ کبھی بھی وقت پر مکمل ہی نہیں ہوا۔ ساتھ انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے یہ تسلیم کیا کہ آپریشن سندور نے دفاعی قیادت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب ناظرین، صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اوپر نریندر مودی آپریشن سندور کو زندہ رکھنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے ہاتھوں شرمناک شکست اور رافیل طیاروں کی ناک دنیا بھر میں کٹوانے کے بعد بھارت الٹا فرانسیسی کمپنی سے لڑ پڑا ہے۔ رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی اور بھارتی حکومت کے درمیان رافیل کی کارکردگی پر شدید اختلافات بھی پیدا ہو گئے۔ فرانسیسی ماہرین کی ایک ٹیم نے بھارت میں رافیل بیڑے کے آڈٹ کی درخواست کی تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ طیاروں میں خامی تو نہیں تھی بلکہ اسے اڑانے والے بھارتی نوسکھئے پائلٹس میں تھی خرابی، اور بھارت ابھی رافیل کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن نئی دہلی نے سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنایا اور ان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ بھارتی شکست کے بعد انڈونیشیا نے بھی فرانس سے رافیل طیاروں کی خریداری کے معاہدے پر نظر ثانی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ پاک فوج کے ہاتھوں پٹائی کہی ہے بلکہ ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کہی ہے کہ اس کے بعد عالمی سطح پر جگ ہسائی جو ہے نا وہ بھارت کا مقدر بن چکی ہے۔ عالمی سطح پر اپنا جھوٹا بیانیہ بیچنے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کرنے کے لیے مودی سفارتی وفود دنیا بھر میں بھیجنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس سفارتی محاذ پر بھی بھارت کے ہاتھ ناکامی، نامرادی اور بدنامی آ رہی ہے۔ جس ملک میں بھارتی وفود جا رہے ہیں اور پاکستان پر الزامات لگا کر عالمی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر جگہ ان سے ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو الزامات ہیں پاکستان پر اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ اگر ہے تو پھر دکھاؤ۔ لیکن دکھانے کو کچھ ہوتا تو پہلے ہی سامنے آ جاتا۔ یوں مودی جو پاکستان کو سفارتی تنہائی میں دھکیلنے کے ڈائیلاگز مارا کرتا تھا، اب خود نظام قدرت کے تحت اپنی حرکتوں سے بھارت کو نہ صرف سفارتی تنہائی کا شکار کر چکا ہے بلکہ بدنامی ویلیو ایڈڈ سروس کی طرح بھارت کو ہر جگہ سے بھر کر مل رہی ہے، جبکہ پاکستان کا جو سچ ہے شفاف پانی کی طرح دنیا بھر کے سامنے آیا ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے چین کے ساتھ ایک بڑا دفاعی معاہدہ کیا ہے جس کے تحت چین پاکستان کو J-35 جنگی طیارے فراہم کرے گا۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق چین کی طرف سے طیاروں کی فراہمی کے پیکج میں 50% رعایت بھی دی گئی ہے، اور اس حوالے سے پچھلے دنوں یہ بڑی امپورٹنٹ خبر میرے ہی پروگرام میں جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے بھی دی تھی۔ J-35 کی ڈیل ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں بہت بات چیت ہماری آلموسٹ اٹ از دیئر، بہت اچھی ڈیل ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں۔ تو ناظرین، امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آف فارن ریلیشنز نے بھارت کی گرتی ہوئی ساکھ پر
رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ہاتھوں جنگ ہارنے کے بعد مودی سفارتی جنگ ہار چکا ہے اور جنوبی ایشیا نے بھارت کو مسترد کر دیا ہے. چین نے بازی پلٹ دیا ہے، جس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں بھارت کا جو اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور نئی صورتحال میں چین اور پاکستان ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر سامنے آ گئے ہیں. اسی رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ خطے کے دیگر ممالک یعنی بنگلہ دیش، نیپال، شری لنکا، مالدیپ جو پہلے بھارت کے اتحادی ہوا کرتے تھے اب وہ سب بھی چین کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اور اسی طرح کا ایک اور بڑا بریک تھرو ہوا ہے، پاکستان نے افغانستان میں سفیر کی تعیناتی کا اعلان کر دیا ہے. اس سے پہلے ناظرین، پاکستان، چین اور افغان وزرائے خارجہ نے سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق کیا تھا اور میرے ہی پروگرام میں خرم دستگیر صاحب نے بتایا تھا کہ اس کے ذریعے افغانستان پر جو بھارتی اثر و رسوخ ہے وہ ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دنیا جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے. سی پیک کے ذریعے جو ہندوستان سے افغانستان کا ایک تعلق رہا ہے، ہندوستان نے وہاں انفراسٹرکچر کے لیے فنڈنگ بھی کی ہے، وہ جو ایک لائن ہے وہ کاٹ دی جائے اور تاکہ ان کو بتایا جائے کہ اگر ہندوستان نہیں ہے تو چائنا جو ہے اس میں سٹیپ اپ کرنے کے لیے تیار ہے، مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اب ناظرین، پاکستان اس میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو خرم دستگیر صاحب نے میرے پروگرام میں بات کی تھی. اس پر مزید بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں سینیٹر عفنان صاحب، مسلم لیگ نون کا اہم چہرہ ہیں، اہم رہنما ہے پروگرام میں، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کی شکر گزار ہوں، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے. عفنان صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. نریندر مودی جس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ پاکستان کسی دھوکے میں نہ رہے، آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے، اس میں ایک پاز ہے، تعطل ہے. کیا حکومت کے پاس اس طرح کی کوئی اطلاعات ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا 2 دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں جس طرح فرضی مشقیں ہوئیں، ہمارے وزراء بھی مسلسل ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسی ہے سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیونکہ زخم بہت گہرا ہے تو تکلیف تو پھر ان کو ہوگی، اور پھر جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ کی چیخیں بھی نکلتی ہیں، تو وہ پھر چیخوں پہ بھی اگر آپ ان کو کہیں کہ وہ نہ چیخیں تو زیادتی ہو جائے گی تھوڑی، تو کرنے دیں ان کو بیچاروں کو. اب کیا کریں، وہ کہیں آج ان کے ایک لیڈر نے مان لی ہے بات، 5 جہازوں پہ آج وہ ان کا ایک بی جے پی کا بڑا لیڈر جو ہے وہ مان گیا ہے کہ جی یہ ہوا ہے. تو یہ کچھ تھوڑی سی جو ریئلائزیشن ہے آہستہ آہستہ باقی لوگوں کو بھی آ جائے گی، جن کو نہیں آئی ان کو آ جائے گی، اور جو ریئلٹی میں یقین نہیں کرتے نا ان کو پھر ریئلٹی چیک مل جاتا ہے. ایک ان کو بھی مل گیا ہے، اگر ان کو اور چاہیے تو مزید اور بھی مل جائے گا. اس کے لیے بھی ریڈی، ہم بالکل ریڈی ہیں. دیکھیں، ایک اور بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک تو تجزیہ ہم یہ کرتے ہیں نا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہم ایک معاملے کو رکھتے ہیں، پھر ہم اس کانٹیکسٹ کے اندر چائنا کو بھی لے آتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو گلوبل کانٹیکسٹ میں، جیو پالیٹکس میں دیکھیں، اس پرٹیکولر ایونٹ کو یہ جو 6 مئی سے 10 مئی تک ہوا ہے، تو 15th اور 16th سینچری جو تھی اس میں سپر پاور تھی آٹومن ایمپائر، اور جب اس کے ہاتھ سے پاور نکلی تو وہ یورپینز کے پاس گئی، اور یورپینز کے سے پھر وہ امریکنز کے پاس چلی گئی. اب یہ 500 سال بعد ایک شفٹ آیا ہے واپس ٹورڈز ایسٹ. تو یہ ایک جب بھی تو دنیا حیران ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اتنا بڑا شفٹ ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ پاکستان بنا ہے، اور جو ہے وہ ہندوستان جو ہے اس کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے. تو وہ ظاہر ہے، اور اس کا فائدہ چائنا کو ہو رہا ہے، فائدہ ہمیں بھی ہو رہا ہے اور چائنا کو بھی ہو رہا ہے، اور ہونا چاہیے ان کو. دیکھیں، وہ ہمارے پارٹنر ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ برے وقت میں کھڑے رہے ہیں ہمیشہ. 2002 کے اسٹینڈ آف میں بھی انہوں نے جہاز بھیجے تھے F-7PGs، تو یہ ابھی بھی انہوں نے ہماری کی ہے. تو وہ تو دوستوں کے ساتھ، تو دیکھیں اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ساری دنیا سے دوستی کر لیں، آپ اپنے اچھے دوست چند بنا لیں، وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. خالد چشتی صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے، چیف آف جنرل اسٹاف نے بڑا امپورٹنٹ انٹرویو دیا، انہوں نے یہ تو بتایا کہ 22 اگست کی پوزیشنز پر واپس جا رہی ہیں ہندوستانی افواج بھی، پاک فوج بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو پہلے والی جنگ ہوئی تھی، جو اگر اس کے بعد خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ بڑے شہروں تک جانے والی جنگ ہوگی. تو اب سچویشن یہ ہے سر کہ ایک تو کیا یہ خطے کا اب نیو نارمل ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اگر یہی والی سچویشن رہتی ہے، اگر جنگوں کی طرف ہی جانا ہے، خدشہ مسلسل برقرار رہتا ہے، تو پھر ترقی کیسے ہوگی، معیشت کیسے سنبھلے گی سر؟ جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ کرن آپ کا اور آپ کے چینل کا مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیے، لیکن یہ ہر جیسے کہا نا کہ نیبرز آپ کے بس میں نہیں ہوتے بدلنا.
ہمارے سارک کے جتنے ملک ہیں، بھوٹان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش اور ہم، اور سب کی قسمت ایسی ہے کہ ہمیں ایسا نیبر ملا ہے جو کسی کو بھی چین سے نہیں رہنے دے رہا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جیسے آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو ہم سارے سارک ممالک صرف 5% ٹریڈ آپس میں کرتے ہیں، 95% سارک سے باہر کرتا ہے. جس کا مطلب کیا ہوا، ایک ہی سب کا پڑوسی ہے جو آپس میں ٹریڈ بھی نہیں کرنے دیتا، اپنی پوزیشن بھی بولنگ رکھنا چاہتا ہے. دنیا میں جتنے آپ فورم اٹھا کر دیکھ لیں، نارتھ امریکہ ہے، افریقہ ہے، مڈل ایسٹ ہے، آسیان ہے، یورپ ہے، سب آپس میں پہلے ٹریڈ کرتے ہیں. پریفرنس ہوتی ہے بیکاز آف ٹرانسپورٹیشن، ایز آف ایکسیس اور وٹ ایور جتنے ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بدقسمتی دیکھیں کہ نہ صرف ٹریڈ نہیں ہوتا بلکہ صرف ایکسکلیشن اور جنگوں کی طرف ہی ہم چل رہے ہیں. پاکستان کیونکہ ہیجمنی نہیں قبول کر رہا، obviously نیو نارمل جو آپ کہہ رہی ہیں، نیو نارمل تو ہم نے 10 تاریخ کی صبح فجر کے بعد جو 5 گھنٹے تھے وہ سیٹ کیا، اور خاص طور پہ پاک فضائیہ نے جو کیا ہے. کیونکہ نیو نارمل وہ چاہ رہے تھے 6 تاریخ کی رات والا مان لیا جائے، جب ہم جس کو مرضی ڈرون مارا کریں، جتنے مرضی پینیٹریشن میں اسٹینڈ آف ویپنز مار دیں، جتنے یتیم بچوں کو یتیم اور ماں باپ کو یتیم کر دیں بچوں کو. وہ انہوں نے نیو نارمل سمجھا تھا کہ 6 تاریخ کا. لیکن ہم نے پھر 7 تاریخ کو ایک ڈیٹرنس کا میسج دیا 6+1 کر کے، اور کہا کہ یہ ڈیٹرنس ہے، یہ پرائس آپ کو دینی پڑے گی. شاید وہ پھر سمجھ نہیں آئے. 7-8 تاریخ کو جو یہاں پہ ڈرون آتے رہے، وہ ایک اور انڈیکیٹر تھے کہ یا ہندوستان ہماری قابلیت پر شک رکھتا ہے یا پھر ہمارے حوصلے پر شک رکھتا ہے. اور دونوں کو ہم نے پھر 10 تاریخ کی صبح غلط ثابت کیا، اور نیو نارمل وہاں چھوڑ دیا گیا. اور جب نیو نارمل ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ امریکہ بھاگے گئے کہ انہوں نے کہا جی کسی طریقے سے جنگ بند کرا دے. اور پھر ایک اور جس کو کہتے ہیں کہ ٹرک کی بتی پیچھے اپنی قوم کو لگا دیا. 2019 میں کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم یہ کرتے، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ ایکما نیا جہاز جو انہوں نے کہا اسٹرینتھ ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہوتا تو پھر ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے، اور وہ آنے والا ہے. 40 سال میں تیجس ان کے پاس آیا نہیں ہے. جو ہندوستان کی چیف پریشان نظر آتے ہیں وہ جہاز ہے جو جنگ میں حصہ نہیں لیا، جس نے 1985 میں ڈیولپمنٹ شروع کی تھی. پاکستان نے 1995 میں کر کے 200 جہازوں کو جنگ میں لگایا. تو یہ فرق. اچھا خالد صاحب، یہ والی سچویشن تو ہے کہ جس طرح کی سبکی اٹھانی پڑی ہے تو وہ ڈومیسٹکلی بھی ان کو وہ اپنے زخم تو چاٹ رہے ہیں اور اپنی بڑائیاں تو مار رہے ہیں، لیکن اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ لگتی ہے آپ کو، اور ایسے اسٹیٹمنٹس کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے، جو بھی سینٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہیوملیشن بہت بڑی ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے. اور ہیوملیشن فردر ہونے جا رہی ہے اگر رافیل بنانے والی کمپنی نے انسسٹ کیا. اور ابھی تک آپ نے نوٹ کیا ہے کہ دنیا میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ 2001 میں یہ رافیل جہاز پہلی دفعہ فرانس کی نیوی نے ڈٹ کیے تھے. تقریباً 25 سال سے یہ جہاز آپریشنل ہے، اور 25 سالوں کا اگر آپ ایوریج نکالیں تو آج تک صرف 9 رافیل کریش ہوئے ہیں پچھلے 25 سالوں میں. اینڈ ایوریج لٹل لیس دین 3 جہاز بنتے ہیں. آپ سوچئے ذرا، 3 سال میں ایک جہاز گرنا بنتا ہے. پچھلے اگر 24-25 سالوں کا اگر حساب لگایا جائے، جس کا مطلب ہے ایوری 3 ایئرز ایک جہاز گرا، اور ہندوستان نے 1 گھنٹے میں 3 گروا دی. تو اب آپ کمپیریزن کریں، کہاں 3 سال میں 1 گرتا تھا، یہاں 1 گھنٹے میں 3 گر گئے، تو پھر ہیوملیشن تو لگتی ہے. اور چند ملک جو پہلے خرید چکے تھے جیسے ایجپٹ ہے، گریس ہے، کروشیا ہے، انڈونیشیا، یہ تو لے چکے تھے. بہت ساری کلائنٹس خراب ہو رہی ہے، تو ہندوستان کے لیے ڈبل امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی. اچھا سر، اگر فرانسیسی کمپنی اس چیز کو پریشرائز کرتی ہے کہ تو کیا بھارت اس بات پر مجبور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا آڈٹ کروائے؟ دیکھیے کرن، یہ انٹرنیشنل نارمز ہوتے ہیں. جب کمپنی آپ کو کوئی جہاز دیتی ہے اور وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے جہاز، تو یہ ایک لیگل کہہ لیں، یہ ایتھیکل رائٹ ہوتا ہے اس کمپنی کا ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ ہیومن ایرر یا پائلٹ ایرر کی وجہ سے کریش کیا گیا ہے یا ہمارے جہاز کی میں کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی ہے جو ان کے مینوفیکچرنگ کی وجہ سے. تو آج تک پاک فضائیہ میں جتنے کریشز ہوتے ہیں جتنے جہازوں کے، ہم اوپن ٹو دا مینوفیکچرر ہوتے ہیں، اور ہم ان سے بلکہ گائیڈنس بھی لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کولیبریشن سے ہم نتیجے پر صحیح نتیجے پر پہنچے تو یہ ہمیشہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ واحد پہلی دفعہ ایپیسوڈ ہو رہا ہے کہ اپنا کریش ہو گیا، سیکورٹی کے ساتھ چھپایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جس دن انہوں نے آ کے فرینچ کمپنی نے کنفرم کیا کہ ہمارے جہازوں میں کوئی خرابی نہیں تھی، تو آبویسلی پھر کیا خرابی تھی، پھر پائلٹوں میں خرابی ہوگی پھر کوئی. اور سر ابھی تو انہوں نے مزید یہ بھی کرنا شروع کیا نا کہ ملبہ انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا ہے رافیل کمپنی پر کہ انہوں نے کیونکہ وہ پاس ورڈز وہ کوڈز نہیں دیے تھے جس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا اور جہاز جو ہے وہ گر گئے. یہ انٹرنلی اس طرح کی بھی بھارت کے اندر باتیں ہو رہی